سوچا ہے اس کو ناکارہ بنانا، جو کچھ دشمن نے پلان بنایا ہے اس کو ناکام کرنا، اس کے اندر نقطہ اضاف ڈھونڈنا ان کی پلاننگ میں، اور انہی کمزوریوں سے ان کی پلاننگ کو خود انہی کے خلاف استعمال کرنا کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کہ جو کچھ انہوں نے مثلا ان مختلف ممالک کے اندر شروع کیا ہے یہ خود انہی کے خلاف انشاءاللہ تمام ہوگا، آج نہیں تو کل ضرور ہوگا. یہ ایک ہے. دوسرا ایفینسو عزیزان ایمان، آپ رہبر معظم جو روزمرہ بیانات ذکر فرماتے ہیں اور امت مسلمہ کو تعلیمات دیتے ہیں ان کی طرف توجہ رکھیں، یہی ہدایات ہیں. ہم میں سے بعض کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ملاقات کر کے فوٹو کھنچوا کے آئیں ان کے ساتھ. فوٹو عالم اسلام کے کس کام آتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کسی کو دھوکہ دینے کے کام آ سکتا ہے. اگر میں رہبر کے ساتھ اپنا فوٹو بنوا لوں تو آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں کہ دیکھو میری دوستی یاری ہے. اصل میں وہ پیغام سنو جو کچھ رہبر بیان فرما رہے ہیں. پیغام کیا ہے رہبر معظم کا؟ وہ بیداری، وحدت، ہوشیاری. یہ ایفینسو پلاننگ ہے. بیداری ڈیفینس نہیں ہے، بیداری ایفینسو ہے. بیداری وہ چیز ہے جس سے نہضت اسلامی آگے بڑھنی ہے. بیداری وہ چیز ہے جس سے پیغام انقلاب آگے بڑھنا ہے. صدور انقلاب جو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے نعرہ جو شعار دیا تھا کہ یہی آج جو فتنے کے ارکان تھے انہوں نے ہی اس صدور انقلاب کے نظریے کو سرکوب کیا اور ختم کیا اور خیانت کی، جس کی وجہ سے آج تھوڑی بہت مشکلات موجود ہیں. اگر یہ خیانت نہ ہوتی تو آج اسلامی نظام بہت انقلاب بہتر صورتحال میں ہوتا. یعنی آج ایک حزب اللہ نہیں بلکہ ہر ملک کے اندر ایسا مضبوط محاذ موجود ہوتا. لیکن ان کی کوتاہیوں اور خیانتوں کی وجہ سے یہ عمل نہیں ہوا. بیداری ایفینسو کام ہے، وحدت ایفینسو کام ہے، جس کو یعنی دشمن کو اپنے گھر میں روکنے کے لیے بلکہ وہیں پر. اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھیں رہبر معظم نے سری بیان فرمایا کہ جو تم پلان بناتے ہو کہ مثلا اسلامی ممالک کے اندر شورشیں کرواؤ، بغاوتیں کرواؤ، جمہوری تحریکیں چلاؤ اور اس طرح سے اپنے قبضے میں کر لو. اب توجہ کریں کہ مدت سے آپ کو ہر یورپی اور امریکی ملک میں تحریکیں چلنا شروع ہو گئی ہیں. البتہ ظاہر ہے کہ وہ مسلمان تو نہیں ہیں کہ وہ اللہ اکبر کے نعرے لگائیں، ولایت فقیہ کے نعرے لگائیں. ظاہر ہے وہ کیا ہیں، شکم پرست لوگ ہیں. ان کی تحریک شکم کے لیے ہی ہو سکتی ہے. لہذا اکوپائی وال اسٹریٹ یہی ان کا سب سے بڑا ہدف ہو سکتا ہے. چونکہ وال اسٹریٹ میں سٹاک ایکسچینج ہے، اس پر قبضہ کرو. اس پر قبضہ کرو تو کیا ملے گا؟ کوئی سینڈوچ تو ملے گا، کوئی روٹی تو ملے گی. مثلا رہبر معظم نے جو دیا پیغام دیا یا بشارت سنائی وہ یہ تھی کہ اب بیداری کی تحریکیں یورپ کے اندر شروع ہوں گی. یعنی یہ طالب علموں کی اصطلاح میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بعض اوقات خبری جملے وہ خبر نہیں ہوتی، انشاء ہوتے ہیں. یہ طلبہ جانتے ہیں. اب دوسرے برادران کے لیے اس کو اس طرح سے وضاحت کرتا ہوں کہ کوئی چیز ہوتی ہے آرڈر اور ایک ہوتی ہے نیوز. نیوز وہ کام ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جو کام ہو چکا ہے اس کی بات کرنے کو نیوز کہتے ہیں، خبر کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے حکم، آرڈر، کہ یہ کام کرو. بعض اوقات آپ حکم دیتے ہیں کہ پانی لاؤ، کبھی آپ کہتے ہیں کہ پانی لے آئے ہیں. پانی لے آئے ہیں نیوز ہے، خبر ہے، اور کہتے ہیں پانی لاؤ آرڈر ہے، حکم ہے کہ یہ کام کرو. ایک ادبی اسلوب یہ ہے بات کرنے کا کہ آپ لہجہ نیوز والا اپناؤ لیکن اصل پیغام کیا ہے؟ آرڈر ہے. مثلا رہبر معظم کا یہ فرمانا کہ اب بیداری کی تحریکیں یورپ میں شروع ہو گئی ہیں، یعنی شروع ہونا چاہیے. رہبر معظم جب یہ فرماتے ہیں کہ عرب دنیا کے اندر جو تحریکیں یہ اسلامی ہیں، یعنی اسلامی بناؤ ان کو. اس لیے تہران بلا کے ان کو سنایا، سبق پڑھایا کہ جا کر واپس ان کو اسلامی بناؤ، اسلام کی طرف رخ موڑو ان کا. یہ خبر کے لہجے میں حکم ہوتا ہے اور قرآن مجید میں بھی ہے. بہت ساری آیات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے لہجہ خبری اختیار کیا ہے اور اس کے اندر حکم دیا ہے کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، یہ واجب ہے تمہارے اوپر، یہ کرو یہ کام.
جیسے بعض اوقات آپ کسی کی توصیف کرتے ہیں، مثلا آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ یہ نماز، تم نماز پڑھو، اور بعض اوقات آپ کہتے ہیں یہ بہت بڑا نمازی آدمی ہے، ماشاءاللہ آپ تو بہت نمازی آدمی ہیں، پتہ ہے کہ نہیں ہے نمازی، اب جب نہیں ہے نمازی تو کیوں کہہ رہے ہیں بڑا نمازی ہے؟ کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا مخلص، بڑا فعال مومن ہے. پتہ ہے کہ مومن نہیں ہے یہ، کیا وہ خود سمجھ جاتا ہے کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ فعالیت کرو، ماشاءاللہ بہت فعال ہو آپ، یعنی فعالیت کرو، بڑے متقی ہو یعنی تقوی اختیار کرو. اب یہ حکم ہے، یہ تعبیرات سمجھیں، ٹرم سمجھیں، پتہ چلے کہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے کرنا ہے یہ کام، یہ امت کے فرائض میں سے ہے، ان کو اسلامی بنانا، ان کا رخ اسلام کی طرف لانا، یہ بیداری عام کرنا کہ اس سے پہلے کہ دشمن آپ کے لیے میدان ہموار کرے، آپ دشمن کے پاس پہنچو اور اپنے میدان میں اس کو لڑاؤ، نہ کہ اس کے میدان میں. وہ کیا کہتا ہے کہاں لڑیں گے؟ اگر وہ کہتا ہے لاہور میں لڑیں گے، آپ کو نا لاہور میں نہیں لڑیں گے. کہاں لڑیں گے؟ اسپین میں لڑیں گے، اٹلی میں لڑیں گے. اسرائیل کہتا ہے کہ ہم کہاں لڑیں گے؟ مثلا بیروت میں، تہران میں لڑیں گے. یہ کہتے ہیں نہیں تیل اویو میں لڑیں گے، یہاں نہیں لڑیں گے، یہاں لڑیں گے ہمارا نقصان ہوگا، وہاں لڑیں گے تمہارا نقصان ہوگا، یہاں نہیں لڑنا ہم نے. وہ میدان بناتا ہے شیعہ سنی لڑے. رہبر کیا فرماتے ہیں؟ نہ شیعہ سنی نہ لڑے، مت لڑے، لڑتا ہے تو چھوڑ دے، اب اسے چھوڑ دے. شیعہ سنی جنگ ختم ہونی چاہیے، شیعہ سنی تعصب ختم ہونا چاہیے، شیعہ سنی پیکار ختم ہونی چاہیے، شیعہ سنی دوری ختم ہونی چاہیے، شیعہ سنی نبرد ختم ہونی چاہیے. یہ دشمن کا منصوبہ ہے. جو بھی شیعہ سنی جنگ میں الجھا ہے وہ در حقیقت دشمن کے گراؤنڈ میں جا کر دشمن کے نفع میں لڑ رہا ہے. وہ دین کے لیے، وہ تشیع کے لیے نہیں لڑ رہا. جو بھی شیعہ سنی میدان میں جا کر اختلاف کو ہوا دیتا ہے وہ تشیع کے لیے نہیں لڑ رہا. اور اسی طرح یہ سنیوں کے لیے بھی ہے کہ جو بھی شیعہ سنی جنگ میں لڑ رہا ہے وہ تسنن کے لیے نہیں لڑ رہا. اس کا سنی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ در حقیقت دشمن کے لیے، دشمن کا سپاہی ہے، یہاں آ کے مسلمانوں کی صفوں میں لڑ رہا ہے. اس لیے رہبر معظم نے دیکھیں جو ایفینسو اور ڈیفینسو دونوں ہدایات دیں کہ خبردار کوئی کسی کے مقدسات کی توہین نہ کرے، نہ کرے یہ کام. دیکھیں آپ ایک طرف سے آل سعود کا کردار دیکھیں کہ فقط فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں، فقط دشمنوں مسلمانوں میں نفرت کی بات کرتے ہیں، اور ایک طرف سے مقابلہ انقلاب اسلامی سے جہاں فقط وحدت کی بات ہوتی ہے. وہ نفرت کی بات کرتے ہیں، یہ محبت کی بات کرتے ہیں، یہ وحدت کی بات کرتے ہیں. اگر ہم بھی نفرت کی باتیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آل سعود کے منصوبے پہ عمل کر رہے ہیں، ہم راہبر کی پیروی نہیں کر رہے، ہم دشمن کے میدان میں دشمن کے نفع میں جا کر لڑ رہے ہیں. یہ کام جاری ہے. پاکستان اس کے لیے بہت آمادہ ہے چونکہ ریہرسل بہترین پاکستان میں ہوتی ہے. یہ جو نیا سیناریو ہے اس میں پاکستان کے اوپر گہری نظریں ہیں، ان کی بڑی توقعات ہیں ان کی، چونکہ جب بھی ان کو کوئی تازہ دم فورس چاہیے ہوتی ہے بحرین میں پاکستان سے لے جاتے ہیں سرکوب کرنے کے لیے. اگر خدا نخواستہ یہ شیطانی منصوبہ عملی ہوتا ہے، ایک بہت بڑا ان کا توقع ان کی یہ ہے کہ پاکستان سے شروع ہوگا یہ، یا پاکستان اس میں انوالو ہو، پاکستانی لوگ، چونکہ یہاں میدان ہے. ہمارا آپ کا فریضہ کیا بنتا ہے؟ ہمارا آپ کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ پاکستان کے اندر سطح آگاہی اتنی بڑھا دیں، شعور اتنا پیدا کر دیں، بیداری اتنی آ جائے، یہ قوم شیعہ سنی سب اتنے آگاہ ہو جائیں کہ یہ مکر شیطانی ان پر اثر انداز نہ ہو، بلکہ پاکستان مثبت، پاکستانی قوم مثبت رول ادا کرے اور یہ مکر شیطانی اس کو عملی ہونے نہ دے. اور کہیں بھی شیعہ سنی اختلاف نہ کسی گوشہ و کنار میں، نہ کسی مرکز میں، نہ کسی سٹیج پر، نہ کسی بڑی سطح پر اس کو پیدا نہ ہونے دیں، چونکہ یہ بڑھ کر وہاں جائے گا. یہ لمبی پلاننگ کی ہوئی ہے انہوں نے. یہ دہشت گرد گروپ، ان کو اتنی اعلیٰ ٹریننگ دینا، اعلیٰ ان کے لیے انتظام کرنا، ان کو تحفظ دینا، یہ سب کچھ صرف ہمارے لیے، پاکستان کے لیے نہیں تھا، بڑے مارکے کے لیے تھا. یہ اب یہ سارے گروپ انہوں نے محفوظ رکھے، محفوظ رکھ کے اب ان کو بڑے مارکے کے لیے. امریکہ نے اس مارکے کا، جس طرح صدام نے کہا تھا نا کہ یہ ام المعارک،
اس نے جو جنگ شروع کی تھی تو کیا کہا تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ یہ ام المعارک، یعنی تمام جنگوں کی ماں، بڑی جنگ، اصلی جنگ لڑ رہا ہوں میں، ام المعارک۔ امریکہ نے اس مارکے کا نام کیا رکھا ہے؟ آخری نبرد۔ یہ آخری نبرد امریکہ لڑے گا، یعنی عالمی حکومت قائم کرنے کے لیے، استکباری و طاغوتی نظام کے لیے آخری نبرد اسلام کا کلہ فتح کرنا مسلمانوں کے ہاتھوں، اس منصوبے کو ناکام کرنا ہے، اور ہے، کر سکتے ہیں۔ ہم صرف نیوز سننا، خبریں سننا چھوڑ دیں، اور ان نیوز کے اندر جو فرامین ہیں ان فرامین کا معنی درک کریں، سمجھیں، اور ان فرامین پر عمل کریں، اور اپنے ملک میں کم از کم جو بہت تباہی کی حد تک جا پہنچا ہے اس کو سنبھالیں، کہ کم از کم یہ اگر مثبت نہیں اٹھا سکتے تو کسی اس فتنے کا حصہ نہ بنے۔ یہ کام کر سکتے ہیں عزیزان ہم، لیکن جب ان بھول بھلیوں سے نکلیں اور ان مسائل کو سمجھیں، توجہ کریں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تمام امت مسلمہ کو ان ظالمین کے شر سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ، اور بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ پروردگارہ تمام امت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اس کے ہم نواؤں کو ان شوم سازشوں سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، اور ان کے مہروں اور ان کے اعلی کاروں کا خاتمہ فرما، اور تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما، بالخصوص ملت مظلوم فلسطین کو نجات عطا فرما، اور مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرما، مظلومین بحرین کو نجات عطا فرما، آل خلیفہ کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں کو رسوا فرما، اور پروردگارہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اس ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق عطا فرما، اس ملت کے اندر بیداری و شعور عطا فرما، اور پیروان مکتب تشیع جہاں کہیں بھی ہیں خداوندہ، خصوصاً پاکستان کے اندر ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، حزب اللہ کو کامیابی نصیب فرما، سید مقام سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اور انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آپ نصرت مسلمین کے لیے، وحدت مسلمین کے لیے، اور شکست دشمنان و رسوائی دشمنان کے لیے، امریکہ اور اس کے منحوس سازشوں کی شکست کے لیے 3 دفعہ بلند آواز سے بسیجی صلوات پڑھیے۔